وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیات 153 سے 157 تک زیر مطالعہ ہوں گی اور چند معروضات آپ کے پیش خدمت کی جائیں گی۔ گزشتہ آیات میں ذکر، شکر اور کفر سے متعلق معروضات پیش کی گئی اور اس سے متعلقہ آج کی تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ اے مومنو، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج کی معروضات میں پہلی گزارش اور پہلا نقطہ یہ ہوگا کہ صبر کس طرح انسان کی مدد کرتا ہے۔ رب تعالیٰ کا بطور خاص یہ فرمانا، اے ایمان والو، صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، مدد مانگو۔ صبر کی ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ جب انسان حرام کو، گناہ کو ترک کرتا ہے تو اس پہ اس کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری اس کی صبر کی قسم یہ ہے کہ جب طاعت الہی، طاعت رسول اور تقرب الہی کے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں تو وہاں بھی صبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، اور اس راستے میں آنے والی جتنی مشکلات ہیں ان پہ صبر کرنا، ضبط سے کام لینا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے تم اللہ کی مدد مانگو، مدد تلاش کرو، مدد طلب کرو۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، اسی طرح عبد الرحمن بن زبیر کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ صبر دو چیزوں میں ہے۔ ایک تو اللہ کے لیے اس امر پر جس کو وہ محبوب جانے، اور دوسرا صبر جس سے وہ ناخوش ہو، ان چیزوں پہ قائم رہنا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہوں، صبر کے ساتھ، اور جن پہ اللہ ناراض ہو جائے، اس کو پسند نہ ہو، ان سے باز رہنا، ان پہ بھی صبر کرنا ہے۔ اسی طرح امام زین العابدین کا بھی قول ہے، وہ بیان کرتے ہیں
کہ جب اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور پھر ایک پکارنے والا آواز دے گا، کہاں ہیں صبر کرنے والے؟ جب قیامت کے دن، ایک روایت ہے امام زین العابدین کے ذریعے، قیامت کے دن جب سب اگلے پچھلے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، صبر کرنے والوں کو آواز دی جائے گی، کہاں ہیں صبر کرنے والے؟ آؤ اور جنت کو چلو۔ پھر آئیں گے کچھ اور ان کو کہیں گے کہ تم کون ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم ہیں صبر کرنے والے۔ پوچھا جائے گا کہ تمہارا صبر کیا تھا، کس طرح تم صبر کا مظاہرہ کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی معصیت نہ ہو جائے اس ڈر اور خوف پر صبر کرتے تھے کہ ہم سے کہیں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں معصیت نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو وہ کہیں گے کہ تم ایسے ہی جو تم نے کہا ہے؟ کہا ہاں، ہم وہی ہیں، ہم یہ کام کرنے والے ہیں۔ تو جواب آئے گا کہ آؤ، تم نے دنیا میں صبر کیا، اللہ کی معصیت نہ کرنے پر، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر تم نے صبر کیا، آؤ جنت تمہاری منتظر ہے، جنت میں چلو۔ اسی لیے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ میں درمیان میں عرض کرتا چلوں، آج اگر جملوں میں کوئی ذوف نظر آئے تو صرف نظر فرمانا، طبیعت کچھ نساز ہے، روٹین میں نے ترک نہیں کی، میں نے کہا ریگولر پروگرام ہے تو بیان ہو جائے، ناغہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاضر خدمت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، اتنا کہ ان کے کبھی تصور میں بھی نہ ہوگا۔ پھر ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب اس کو خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، دونوں معاملے میں اللہ کو راضی رکھتا ہے۔ اب اتنا اجر تو سن لیا ہم نے، اتنی فضیلت و صبر کی سن لی کہ اتنا کچھ ملے گا، تو یہ طاقتور کس طرح بناتا ہے، کس طرح انسان قوی، دلیر اور بہادر بنتا ہے۔ یقیناً جو انسان اللہ کی اطاعت پہ راضی ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے اور مستعد کر لیتا ہے، اور پھر کوئی لذت اس کو دنیا کی، کوئی دنیا کی رغبت اس کو بے نیاز نہیں ہونے دیتی، علیحدہ نہیں ہونے دیتی، تو یہ جتنی مضبوطی اس کے پاس آ رہی ہے، یہ صبر کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح جب انسان اپنے آپ کو معصیت سے بچا کے رکھتا ہے، گستاخی سے، نافرمانی سے، سرکشی سے، بغاوت سے، اور اللہ کی ناشکری سے اپنے آپ کو جب بچا کے رکھتا ہے،
پھر اس پہ قائم رہتا ہے، پھر اس پہ مضبوطی دکھاتا ہے، تو یہ مضبوطی اور قائم رہنا اس کے اندر طاقت اور قوت لے کے آتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ دیکھنے کو وہ ایک عام نائب سا انسان ہے، دیکھنے کو عام وہ گوشت پوش کا انسان ہے، عام لوگوں کی طرح وہ بھی انسان ہے، لیکن اس کے ایمان اور اس کے یقین نے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر کو نگو نہیں کر سکتی، اس کو جھکا نہیں سکتی، اور تمام تر طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ کوئی لالچ اس کو نہیں گرا سکتا، کوئی خوف اس کو نہیں ہٹا سکتا۔ بھوک آئے، پیاس آئے، مال کی کمی ہو، اموال کی کمی ہو، کوئی رشتہ دار، بیٹا بیٹی وہ جدا ہو جائے، چھوڑ جائے، کوئی غم اس کو کمزور نہیں کر سکتا، وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ صبر انسان کو طاقتور بنا رہا ہے، وہ صبر جو اللہ کی اطاعت میں کیا اور اللہ کی معصیت نہ کرنے میں کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر، اے ایمان والو صبر کے ذریعے مدد مانگو، صبر تم کو طاقتور اور قوت اور قوی اور بہادر بنا دے گا۔